بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسین الیاس۔ ناظرین کرام، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت و شریعت کی بات کرتے ہیں، تو ہر جگہ پہ ان کے تقاضے، ان کے نتیجے میں جو شخصیت بننی چاہیے وہ ہدایات کا سرنامہ کیا ہے جس پہ عمل درآمد کر کے ایک بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے، وہ کرائیٹیریا زیر بحث آتا ہے۔ گویا انسان نے نیکی کو اختیار کرنا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نیکی کو کس طریقے سے اختیار کیا جائے گا، شریعت کے جو مطلوب تقاضے ہیں، دین کی ہدایات کی جو حقیقت ہے، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ ہمارے ہاں امت کے اندر تصوف اور عرفان کی روایت میں اسی چیز کو موضوع بحث بنا کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شریعت کو جو حقیقی طور پہ مطلوب ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اس کی بندگی ہے، اس کا تقرب ہے، اس کی طرف جانا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ جس وقت تصوف و عرفان پہ تنقید کی جاتی ہے تو ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ اگر تصوف و عرفان کے ذریعے ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کرنا تو پھر نیکی کو حاصل کرنے کے قرآن و سنت کی روشنی میں ذرائع کیا ہیں اور وہ عملی تصویر کیا ہے جس کے ذریعے ایک بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہیں حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب تصوف پر آپ کی کیا معروضات ہیں، کیا تنقیدات ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اسی طریقے سے جو کچھ تصورات عملی طور پہ بنے ہیں، توحید کے ہوں، رسالت کے ہوں، آخرت کے ہوں، نبوت پہ ہوں، تفصیل سے آپ کا نقطہ سامنے آتا رہتا ہے۔ میں ایک عملی مسئلے کے اوپر ڈائریکٹ پن پوائنٹ کر کے آپ سے متعین پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو کچھ تصوف و عرفان کی روایت ایک اسٹرکچر فراہم کرتی ہے، اس کے اندر ایک شیخ سے تعلق ہے اور پھر آپ کے ہاں قلب جاری ہوگا اور 4 سلاسل نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ آپ متعلق ہوتے ہیں، اس کے بعد سلوک کی منازل طے کرتے ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول و فنا فی اللہ کی منازل طے کرتے کرتے ایک خاص جگہ پہ تقوی کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سب کو مائنس کر دیا جائے تو جو دین کا پیکج اس وقت مطلوب ہے اس سے تقرب اللہ اور تقوی کے کیا ذرائع اور کیا راہیں سامنے آتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز مطلوب ہے، کیا چیز ہماری منزل ہے، کیا چیز نصب العین کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں دنیا میں کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ کیا دین اس معاملے میں رائے قائم کرنا دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے یا وہ خود یہ بات بتاتا ہے؟ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ دین کی ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے اب دی گئی ہے تو دونوں باتیں بڑی صراحت کے ساتھ واضح کر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دین ہے کیا، اور دوسرے یہ کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس سے مقصود کیا ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ اختیار کرتے ہیں تو میرے نزدیک انسانی سطح پر سب سے پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے، کیا چیز ہے جو حاصل کرنا پیش نظر ہے۔ تو قرآن مجید میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کی آیت ہے وہ اس پورے سوال کا جواب دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اور جب پیغمبر بھیجا ہے تو اس کو ایک طرف وہ حکمت عطا فرمائی ہے جو حکمت تمہارے علم و عمل کے لیے ضروری ہے، اس کی بنیاد بنے گی۔ وہ دین کیا ہے یہ بھی بتائے گی، دین کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتائے گی، دین میں کیا چیزیں مطلوب ہیں یہ بھی بتائے گی، دین کن احکام کا مجموعہ ہے یہ بھی بتائے گی، اور پھر ان احکام کے نتیجے میں جو قانون اور ضابطہ بنتا ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نے اس پیغمبر کے ذریعے سے دی ہے، وہ تمہیں سکھائے گا۔ ٹھیک، میں نے اس کو اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ دین کی جو ہدایت بھی ہمیں دی گئی ہے وہ 2 اجزاء میں ہے، 2 حصوں میں ہے، ایک الحکمہ، ایک الکتاب۔ الحکمہ کیا ہے؟ الحکمہ میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ماننی ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اس طرح ماننا ہے جس سے ہمارے علم کی تطہیر ہو جائے، ہمارا علم پاکیزہ ہو جائے، ہمارے علم سے ہر آلودگی دور ہو جائے اور ہمارا علم بالکل درست سمت میں اپنے لیے راستہ متعین کر لے۔ ٹھیک، اور وہ چیزیں جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو قاعدے ضابطے میں تبدیل کر کے شریعت کا حکم بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مدد ہو اور اس کو 2 اور 2 4 کے طریقے پہ بتا دیا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے،
اور اس کے نتیجے میں تمہیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی. درست. یعنی ان چیزوں کے اجزاء میں بھی مقاصد بیان کر دیے جاتے ہیں یا ان کا ریشنل سمجھا دیا جاتا ہے. تو یہ دوسری چیز شریعت ہے. اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو ایک ایمان و اخلاق کی چیزیں ہیں اور دوسرے قانون کی چیزیں. ان دونوں چیزوں کو بالکل متعین طریقے پر دین میں واضح کر دیا گیا ہے. ان دونوں چیزوں کو جب آپ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی علم میں بھی اختیار کر لیتے ہیں، عمل میں بھی اختیار کر لیتے ہیں. جو چیزیں ماننے کی ہیں ان کو مان لیتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ مان لیتے ہیں، سمجھ کر مان لیتے ہیں. اور جو چیزیں کرنے کی ہیں ان کو اسی طریقے سے پوری طرح سمجھ کر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پوری طرح سمجھ کر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے. یعنی دونوں چیزوں کا واضح جواب انسان کے سامنے ہوتا ہے. تو جس وقت یہ دونوں چیزیں انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کے علم و عمل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید پاکیزگی ہی سے تعبیر کرتا ہے. چنانچہ دین کا مقصد اس نے متعین کر دیا ہے، یہ علم و عمل کی پاکیزگی ہے. درست. قرآن کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ تزکیہ کوئی الگ سے عمل ہے جو ہم نے دین پر عمل کے ساتھ کرنا ہے، بلکہ دین ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس کا نتیجہ تزکیہ نکلا گا. اچھا. اس کو قرآن نے جگہ جگہ واضح کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اسی سے انسان کی فلاح مقدر ہے. یعنی اگر وہ یہ راستہ اختیار کرے گا پاکیزگی کا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ فلاح ہے. چنانچہ بیان فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا. اور نفس کے دونوں پہلو ہیں، یعنی علم کا پہلو، عمل کا پہلو. جس نے پاکیزہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. اسی فلاح کو قرآن مجید ہمارا نصب العین قرار دیتا ہے. اسی فلاح کی تفصیل کرتا ہے کہ وہ خدا کا فردوس ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ پروردگار عالم کی خوشنودی ہے، وہ اس کا تقرب ہے. ان سب چیزوں کو وہ مختلف صورتوں میں بیان کرتا ہے. یعنی یہی فلاح ہے، یہی آخری درجے کی کامیابی ہے. اس کامیابی تک ہمیں پہنچنا ہے اور اس کے لیے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. اس پاکیزگی کو پھر مزید احکام کے پہلو سے بھی واضح کر دیا گیا ہے. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے بدن میں پاکیزگی پیدا کرنی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس میں خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس میں اخلاق کی پاکیزگی مطلوب ہے. پورے دین کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، وہ ہر پہلو سے اس سوال کا جواب دے دیتا ہے. یہ تو ہے وہ نسخہ کیمیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فلاح کے لیے عنایت فرمایا گیا ہے. ٹھیک. جس طریقے سے ایک اچھا طبیب ایک نسخہ لکھ کے آپ کو دے دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ چیزیں تم کرو گے، یہ دوا لو گے، یہ غذا کھاؤ گے، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی. تو یہاں جو چیز حاصل ہوگی وہ بھی بیان کر دی گئی ہے اور جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. اس میں اب کسی شخص کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ایک تن کے برابر کوئی کمی کر دے یا ایک تنکے کے برابر کوئی اضافہ کر دے. ٹھیک. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کر دیا ہے کہ یہ جو ہمارا امر ہے، یعنی امر دین، یہ جو دین کا معاملہ ہے، اس میں اب جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے، یہ اللہ کی حجت ہے، یہ تم پر قائم ہو گئی ہے. اس میں اپنی طرف سے تم احداث نہیں کر سکتے. احداث کا مطلب کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتے. نئی چیز افراط میں بھی ہوتی ہے، تفریط میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک. کسی چیز کو نکال کے بھی آپ ایک نئی چیز پیدا کر دیتے ہیں، کسی چیز کو اس میں ڈال کر بھی آپ ایک نئی چیز پیدا کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ جب یہ ہدایت دے دی گئی تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج جب کہ یہ پیغمبر اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہم نے تمہارے دین کی جو ہدایت دینا شروع کی تھی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے. اب یہ دین تمہارے پاس ہے، اللہ کی نعمت تمہیں حاصل ہو گئی ہے. اس نعمت سے اب تم دنیا کی فلاح کے لیے بھی جد و جہد کرو اور آخرت میں بھی، اور اس پر اللہ راضی ہو گیا ہے. یعنی تمہارے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کا جو مقصود ہو سکتا تھا کسی بندہ مومن کا، وہ اب اسی اسلام پر عمل کرنے میں ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
یعنی میں نے تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اس الاسلام کو پسند فرما لیا ہے. اس سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، لہٰذا اس میں اب کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اکملت لکم دینکم کو پیش نظر رکھ کے یہ فرمایا کہ ہمارے اس دین میں کوئی شخص کوئی نئی بات داخل کرنے کی کوشش نہ کرے. اس نئی بات کو کسی جگہ محدثات سے تعبیر کیا، کسی جگہ بدعت سے تعبیر کیا، اور یہ بتا دیا کہ جب اس میں کوئی نئی چیز داخل کرو گے تو یہ سراسر ضلالت ہوگی، سراسر گمراہی ہوگی، اور ضلالت اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. یہ بتا دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمارے ہاں جمعے کے خطبات میں رکھ دیا گیا ہے. اس میں بار بار توجہ دلا دی جاتی ہے کہ کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ الی النار. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پورا دین ہے. یعنی جب آپ دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ ہدایت جو اللہ کے قرب کے لیے دی گئی ہے، جو فلاح کے لیے دی گئی ہے، جو فردوس تک پہنچنے کے لیے دی گئی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہ اسلام ہے. اور اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے. یہ باتیں قرآن نے واضح کر دیں. جب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے تو اب تم نے اسی کو پکڑنا ہے اور دانتوں سے پکڑ کر رکھنا ہے. اس کے ماخذ بھی بالکل متعین طور پر بتا دیے گئے ہیں. وہ تمہیں قرآن سے ملے گا، وہ تمہیں پیغمبر کی سنت سے ملے گا. یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد اس سے کیا چیز حاصل ہونی ہے وہ بھی متعین طور پر بتا دی کہ جیسے ہی عمل کرو گے، جیسے ہی اس کو اپناؤ گے، جیسے ہی اس کو اختیار کرو گے، اس سے تزکیہ حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی وساطت سے چیزوں کو سیکھتا ہے. یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تخلیق کی ہے اس کا ناگزیر لازمی نتیجہ ہے. یعنی اس کے بغیر اس دنیا کو آپ درست کر ہی نہیں سکتے. یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سارے انسان ایک سطح علمی کے نہیں ہیں. سارے انسان چیزوں کو ایک طریقے سے نہیں سمجھتے. چنانچہ دنیا کے ہر علم میں معلم اور متعلم کا انسٹیٹیوشن پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ ناگزیر ضرورت ہے. انسان کو بنایا ہی اس طریقے سے کیا ہے. تو جو دین کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی وساطت سے دی ہے وہ خواہ ہمارے علم و اخلاق سے متعلق ہے، خواہ وہ اللہ کی شریعت سے متعلق ہے. اس کو اب مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے. یعنی وہ نسخہ ہے کیا؟ اس نسخے کو میں نے عرض کر دیا کہ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے. اگر میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں براہ راست دین کے ماخذ سے اس کو سمجھ سکتا ہوں، اس کو اخذ کر سکتا ہوں، تو مجھے اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ میں ضرور کسی دوسرے کے دروازے پر دستک دوں. لیکن بالعموم انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد براہ راست سمجھنے سے قاصر رہتی ہے. کیوں قاصر رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سب کو دی ہوتی ہے. انسان اس دنیا کے اندر کسی علم کو اپنا اختصاص بناتا ہے اور کسی کو نہیں بناتا. چنانچہ جب کسی علم کو اختصاص بنایا جاتا ہے تو آپ براہ راست اس علم کو سمجھنے، جاننے، اس کے اندر اترنے قابل ہو جاتے. جب نہیں بنایا جاتا تو آپ اس کا اختصاص رکھنے والوں کی وساطت سے، ان کی مدد سے اس کو سیکھتے ہیں. یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اور چیز کسی شخص سے لے لینی ہے، اسی کو سیکھنا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مدد کون فراہم کرتا ہے؟ یہ اساتذہ فراہم کرتے ہیں، یہ معلمین فراہم کرتے ہیں. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ یہ کہ بعثت معلمہ، یعنی میں تمہارا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ میرے پاس دین ہے، مجھے اس کو تمہیں سکھانا ہے. وہاں دیکھیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ تمہیں یہ حکمت سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تمہیں اللہ کا قانون سکھاتا ہے. تو اللہ کا قانون اور اللہ کی حکمت وہ دین ہے. اس دین کو سکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی انسان چونکہ سارا علم لے کر پیدا نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس نے کس چیز کو ہدف بنایا ہے، وہ کسی چیز میں کتنا اندر اترا ہے. ایک ہنرمند آدمی اپنے ہنر کو جس طرح سے جانتا ہوتا ہے
وہ ہو سکتا ہے میں آپ نہ سیکھ سکیں، لیکن ہم پھر اپنے معاملات کے لیے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی ایک احتیاج ہے، اور وہ یہ کہ اس کو کوئی سکھانے والا ملے۔ یہ سکھانے والا دونوں پہلوؤں سے سکھاتا ہے، یعنی یہ وہ عمل بھی سکھاتا ہے، وہ علم بھی دیتا ہے، اور اس کی روح، اس کی حقیقت بھی منتقل کرتا ہے۔ اس طرح کے جتنے معلمین ہیں وہ اصلاً اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے واضح کر دی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اب دو ہی لوگ ہوں گے، ایک وہ جو قرآن سیکھیں گے، ایک وہ جو قرآن سکھائیں گے۔ تو قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے یہی سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یعنی کچھ لوگ اپنے آپ کو اس دین کے سیکھنے والے بنائیں، ظاہرہ سارے لوگوں سے اصلاً یہی مطالبہ ہے، اور کچھ ان کے اندر اس کو سکھانے والے بنائیں۔ یہ سکھانے والے مدد کر رہے ہیں، یعنی یہ اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے نہیں بتا رہے۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ دین میں کوئی بدعت داخل کر دیں، یہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لیں، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو چیز دنیا تک پہنچانی ہے یا لوگوں کو سکھانی ہے وہ دے دی گئی ہے، وہ پوری کی پوری ان کے پاس موجود ہے۔ یہ جہاں سے لینی ہے ان کو بتا دیا گیا ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ اس کو لے کر سکھانے کا کام اسی طرح کرنا ہے جس طریقے سے دنیا کے کسی علم و فن کے اساتذہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہ معلمین ہیں جو اصلاً رسالت مآب کے بعد ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو بھی خود قرآن نے بیان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کو باہر نکل کے دین سیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں الفاظ کیا استعمال کیے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ان کی ہر بستی سے کچھ لوگ نکلیں، وہ دین سیکھیں، دین کی بصیرت حاصل کریں۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے کوئی طریقے ایجاد کریں یا اپنا کوئی فلسفہ بگاڑیں، وہ اس دین میں تفقہ پیدا کریں، اس دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یعنی جو دین کی ہدایت ہمارے پیغمبر کی وساطت سے اب دے دی گئی ہے، وہ اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھیں جس طرح کے سمجھنے کا حق ہے۔ تو وہ بھی کیا کریں گے؟ اختصاص پیدا کریں گے سمجھ کر، یعنی اس دین سے باہر نہیں جانا، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اب وہ پہلا کام بتا دیا گیا ہے، وہ اپنی قوم کو خبردار کریں گے۔ قوم خبردار ہوگی، وہ متوجہ ہوگی، جب وہ یہ سمجھے گی کہ اس کو یہ دین سیکھنا ہے تو دین کے سکھانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو علماء یا دین کے جاننے والے یا دین میں تفقہ پیدا کرنے والے لوگوں کا کام کیا ہے؟ خبردار کرنا، متوجہ کرنا، متنبہ کرنا، اور پھر معلم کی حیثیت سے دین سکھانا۔ اس طرح کے جو معلمین ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت تک پیدا ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کے لیے بھی مجھے یا آپ کو عقلی استدلال نہیں کرنا پڑا، بلکہ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں خود اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو پوری بات بیان کر دی گئی ہے، اس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہے، یہ پوری بات ہے جو بیان کی گئی ہے۔ جس وقت ہمارے ہاں دین کے معاملے میں یہ بات طے ہوگی کہ وہ پورا کا پورا پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا، اس میں کسی بدعت کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کو اس کی خالص صورت میں وہاں سے حاصل کیا جائے گا، یہ بات مان لی جائے گی، اور یہ پورے شرع صدر کے ساتھ مان لی جائے گی۔ اور دوسری ضرورت کہ کسی کو اس کا معلم بننا ہے، اس کے لیے ہم حساس ہو جائیں گے۔ تو جو کچھ دین چاہتا ہے وہ آخری درجے میں حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ متعین کر کے مجھے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے کسی اور چیز کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ ٹھیک، مولانا صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ دین کا مقصد کیا ہے، مقصد کے حصول کی راہیں خود دین کیسے طے کرتا ہے، اور انسان بحیثیت انسان جس وقت اس مقصد کے حصول میں اپنے لیے کمزوری محسوس کرتا ہے تو خود دین نے وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے جس کو وجود پذیر کیا ہے، وہ کوئی ولایت کا نہیں ہے، وہ تصوف عرفان کا نہیں ہے، وہ علم کا ہے اور علماء کا ہے کہ وہ دین کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھائیں گے۔ ٹھیک، اچھا قاسم صاحب، یہاں تک آپ کی بات بالکل تیر کی طرح سیدھی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ مسئلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اندر دین سیکھنے کی ارج پیدا ہوئی، عالم کا کام تو مجھے ان چیزوں سے انٹروڈیوس کرا دینا۔ مثال کے طور پہ میں عربی نہیں جانتا، عالم عربی جانتا، تو وہ مجھے ترجمہ کر کے تفسیر کر کے دین کے عوارف تقاضے، اس کی ایک فہرست اوامر نبی پکڑا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ
عمل درآمد کرنے میں جو دین عالم کی رعایت سے، وساطت سے، مدد سے میں سمجھ چکا ہوں، عمل درآمد کرنے میں کچھ شخصی ایسے پہلو مزاحم ہوتے ہیں کہ بطور انسان کے کہ میں وہ نہیں کر سکتا. ایک مثال عملی لے لیتے ہیں اور اس سے بات کو شروع کرتے ہیں. مثلاً دین جاننا چاہتا تھا، میں عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا تم اگر اللہ کی عبودیت پرستش کو اختیار کرنا چاہتے ہو 5 وقت نماز پڑھو. اب نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی، یا نماز کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے، یا طبیعت میں استحضار پیدا نہیں ہوتا، تو اب یہ کام تو دین کا عالم نہیں کرے گا، تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا پھر؟ اس میں بھی 2 باتیں الگ الگ سمجھ لیجیے. ایک یہ کہ جو دین کے عالم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ بات عقلاً بھی بالکل درست ہے کہ سب علماء نہ ایک ذوق کے ہوں گے، نہ ایک رجحان طبیعت کے ہوں گے، نہ ایک جیسی صلاحیتوں کے ہوں گے. میں نے اس سے پہلے علماء پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں دین کے علماء، اور ویسے کسی علم و فن کا بھی آپ جائزہ لیں تو ان کی 4 واضح اقسام ہیں. یعنی وہ لوگ جو مجتہدین کی سطح کے ہوتے ہیں. مجتہدین کی سطح کے علماء کا زیادہ ربط و ضبط خود دین کے کانٹینٹ سے رہتا ہے. ٹھیک. وہ علم و تحقیق کی دنیا میں زیادہ تر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ان کا زیادہ اشتغال اسی سے ہوتا ہے. یعنی چیزوں کو سمجھنا، ان کی تنقیح کرنا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ وہ تفقہ فی الدین کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علماء کو، زیادہ تر اپنی توجہات کا مرکز اس کو بنائے رہتے ہیں. اس کے بعد محقق علماء ہیں. وہ ظاہر بات ہے کہ جو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں ان کو جانچتے پرکھتے رہتے ہیں. یعنی اجتہاد کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن عام طور پر محققین جانچتے پرکھتے رہتے ہیں. کوئی چیز غلط تو نہیں آ گئی، کوئی چیز اپنے حدود سے تجاوز تو نہیں کر گئی، کہیں پاؤ کو سیر تو نہیں بنا دیا گیا، سیر کو پاؤ تو نہیں بنا دیا گیا، کوئی چیز لوگوں کے لیے خلط مبث کا باعث تو نہیں بن رہی. تو وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، تنقیح کا کام، چیزوں کو چھانٹنے کا کام. اس کے بعد میں نے 2 اقسام بیان کی تھیں. یعنی معلم علماء ہوتے ہیں. اب تعلیم کے دونوں پہلو ہیں، اصلاح و دعوت اور تعلیم. دونوں اقسام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے 2 الگ الگ پہلو ہیں. بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو دین کے کانٹینٹ کو سکھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، بھی نماز کے اعمال کیسے ادا کرنے ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ باتیں سکھائیں. یعنی دین میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں سکھائیں گے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا تصنیف، تالیف اور محض علم سکھا دینے سے آگے خود انسان کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی افتاد طبع کو سامنے رکھ کر ایک طالب علم کی تربیت کا ذوق ہوگا. یعنی ایک موٹیویشنل فورس پیدا کرے وہ گا. ساری چیزیں ہوں گی جو ایک تربیت کرنے والا کرتا ہے. یعنی وہ دیکھے گا کہ رکاوٹیں کیا ہیں، وہ دیکھے گا کہ اس کے ہاں ترددات کہاں کہاں ہیں، ذہنی خلفشار کی کیا نوعیت ہے، اس کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس میں کہاں کہاں قبول حق میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، کہاں ہاں حق پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر شخص کے ہاں ضروری نہیں کہ ہو. یعنی ممکن ہے کہ ایک بہت بڑے مجتہد کے ہاں یہ چیز موجود نہ ہو، محققین کے ہاں یہ صلاحیت موجود نہ ہو. تو بعض علماء لازماً ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کا اصلی ذوق یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنا مرکز بنائیں. یعنی ایک چیز یہ کہ علم کو دین کے علم کو مرکز بنایا جائے، اور ایک یہ کہ مسلمانوں کو مرکز بنایا جائے، دین سمجھنے والوں کو مرکز بنایا جائے. یہ دین سمجھنے والوں کو مرکز بنانا ہی ہے جس کے لیے مربی، تربیت کرنے والے، یا جو لفظ بھی آپ اس کے لیے اختیار کر لیں، معلمین کی وہ قسم وجود میں آ جائے گی. معلمین کی اس قسم میں جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دین میں تحقیق کر رہا ہے اس کو عربی زبان آنی چاہیے، اس کو مسلمانوں کے پورے علم کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اس کو جو مختلف منہاج اختیار کیے گئے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اسے یہ جاننا چاہیے کہ کس طریقے سے دین کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے. یہ کہتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. اس طرح جس آدمی کو افراد سے معاملہ ہے، یعنی اس نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے. یعنی اس میں تعلیم کا پہلو کسی کے ہاں غلبہ رکھے گا، کسی کے ہاں تربیت کا پہلو غلبہ رکھے گا. تو جن کو خاص طور پر تربیت کرنی ہے ان کو پھر کتابوں کو، تنقیحات کو، صرف و نحو کو نہیں بلکہ آدمی کو اپنی توجہات کا مرکز بنانا ہے. جیسے وہاں کچھ چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح یہاں بھی کچھ چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے. اس کو اگر آپ سادہ تعبیر میں ڈھالیے تو وہ یہ ہے کہ اس طرح کے تربیت کرنے والوں کو
بہت اچھے ماہرین نفسیات ہونا چاہیے. یعنی وہ انسانی نفسیات کیا ہے، انسان میں رکاوٹیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، انسان خرابیوں کی طرف کیوں زیادہ مائل ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں وہ کیا جگہ ہیں جہاں نشیب و فراز ہیں، ان کو دور کرنا ہے، اس کے طریقے ڈھونڈیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک طبیب ڈھونڈتا ہے، وہ طریقے ڈھونڈ گئے. وہ طریقے نفسیاتی علم سے متعلق ہیں، اس کے لیے الگ کوئی دین نہیں ایجاد کیا جائے گا، وہ نفسیاتی علم سے متعلق ہے. یعنی وہ کیا مشقیں ہو سکتی ہیں، کس نوعیت کے معاملات ہو سکتے ہیں، کس طرح سے انسانی ذہن کی تحلیل کرنے کی ضرورت ہوگی، کہاں انسان کو کسی دوسرے کی مدد چاہیے ہوگی، اس کے لیے پورا علم وجود میں آتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان نے جب مادی دنیا ہی کو اپنا اصل بنا لیا ہے تو نفس تو اندر موجود ہے نا، تو اس کے نتیجے میں اب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اطباء بہت بڑے بڑے اطباء ہیں جو آپ کے جسم کا علاج کرتے ہیں، نہیں، آپ کے باطن کا، آپ کے ذہن کا علاج کرنے والے بھی بڑے ماہرین نفسیات موجود ہیں. یہاں تک کہ اس کے لیے اب دوائیں بھی ایجاد ہو گئی. یعنی آپ کے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ بھی ہیں، پیدا ہو گئے نا یہ اس کے نتیجے میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت انسانی تعلیم کی ضرورت ہے. یعنی جب آپ کسی استاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا اسے صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریاضی ہے اور یہ علم اس طرح ہے؟ نہیں، ریاضی پڑھانی کیسے ہے، بچوں کو ریاضی کا شوق کیسے پیدا کرنا ہے، انہیں اس سے وابستہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سارا کا سارا تعلیمی نفسیات کا موضوع ہے. تو تعلیمی نفسیات کے ماہرین ہی کو معلم ہونا چاہیے. جو لوگ یہ صلاحیت نہیں رکھتے، جو اس کا ذوق نہیں رکھتے، جو اس کی تربیت نہیں پاتے، جو اس کو علم بنا کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ مشغول رکھیں، یعنی چیزوں کی علمی تنقیح کرتے رہیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ اشتغال رکھیں. تو میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ جو معلم علماء ہیں یا جو اصلاح و دعوت کو اپنا موضوع بناتے ہیں، ان کی ساری توجہات کا ارتکاز بھی فرد پر ہونا چاہیے، اور جب فرد پر ہوگا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ علم وجود میں آئے گا. اس کو آپ کوئی نام دے سکتے ہیں، جو نام چاہے دے لیں، لیکن اس علم میں کوئی دین ایجاد نہیں کیا جائے گا، اس میں کانٹینٹ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس میں کانٹینٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ اصل میں تدبیریں ہیں. اس کو میں ایک سادہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کے لیے اٹھوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کروں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے سرگرانی کا مرض ہے اور میں اسی میں مبتلا رہتا ہوں. جب اٹھتا ہوں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سر ہی گویا بارے دوش ہو رہا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اس مقصد کے لیے فلاں دعا موجود ہے، تم وہ دعا لے لو. اب یہ دعا یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ایجاد ہے جو لوگوں نے اپنے تجربات سے کر لی ہے. وہ آپ کو ایک ڈسپلن کی گولی دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تم لے لو، اس کے بعد تم جب صبح اٹھو گے تو بالکل نشاط کے ساتھ اٹھو گے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لو گے. تو یہ اس نے جو کام کیا، یہ کیا کیا؟ اس نے جسم میں جو ایک خرابی پیدا ہو رہی تھی، اس خرابی کو اپنے تجربات کی روشنی میں دور کرنے کے لیے جو دوا ایجاد کی گئی تھی وہ آپ کو دے دی. تو اس طرح کی جو دوا ہے، یہ دوا کے طور پر بھی ہوتی ہے، یہ اعمال کے طور پر بھی ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات نفسیاتی نوعیت کی تربیت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ سارے جتنے معاملات ہیں، جس طرح ایک بڑا اعلیٰ درجے کا طبیب ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے اصلاح و دعوت اور دین کی تعلیم کا کام کرنے والوں کو یہ ضرور اپنے پیش نظر ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ہمیں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم علماء تیار کر رہے ہوں تو لوگوں کی طبیعت اور رجحان کے لحاظ سے ان چاروں ہی سطحوں پر علماء تیار کریں. یعنی وہ جو غیر معمولی صلاحیت کے لوگ ہیں ان میں تو خیر کوئی ضرورت نہیں ہوتی تیاری کی، وہ آپ سے آپ بن جاتے ہیں، بڑے مجتہدین محققین پیدا ہو جاتے ہیں، وہ خدا ہی پیدا کرتا ہے. لیکن جن کو ہم معلم بنائیں یا جن کو اصلاح و دعوت کی ذمہ داری دیں، ان میں دیکھیں کہ کون کانٹینٹ یا محتویات یا دین کا جو کچھ بھی ذخیرہ ہمارے پاس ہے اس کی تعلیم دینے والے ہیں، اور کون اس تعلیم کے لیے انسان کو تیار کرنے والے ہیں. یہ دونوں طرح کی چیزیں موجود ہوں گی، یہ ہونے چاہیے. اس مقصد کے لیے ادارے بھی بننے چاہیے، بس یہ ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے دین ایجاد کرنے، کوئی نظام فکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو تندرست رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر طب کی
ایک سہولت پیدا کر دی، یعنی بیماریاں ہیں ان کی تشخیص ہو گئی، علاج ہیں وہ دریافت ہو گئے، کسی جڑی بوٹی سے معلوم ہو گیا یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح معدنیات سے بہت سی چیزیں بن گئیں۔ اب ہم نے اس میں نئی نئی ایجادات کر کے اس سارے معاملے کو سرجری کے منتہائے کمال تک پہنچا دیا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے جسم میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے طریقے ہیں، وہ ہومیوپیتھی میں بھی ہیں، وہ ہماری قدیم طب میں بھی ہیں، وہ ایلوپیتھی میں بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علاج معالجے کے 10 اور طریقے ایجاد ہو جائیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسانی نفس کو سامنے رکھ کر اس طرح کے طریقے ایجاد کرنا، لوگوں کو اس طرح کی مشقیں کرانا جس سے وہ اپنے اوپر قابو پا سکیں، جس سے وہ اپنے اندر نشاط پیدا کر سکیں، جس سے وہ اس طرح کی رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس میں ادنا درجے کا کسی کو تردد ہو، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کا کسی خاص علم و فن کو دین بنانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا خان صاحب، 2 اصولی سوالات آپ کی اس پیشکش سے پیدا ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس پروگرام میں ہم ان کو ایڈریس کر کے پروگرام کا خاتمہ کریں گے۔ ابھی ہیں ہمارے پاس 15 منٹ۔ یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ نے میرے اس سوال کے جواب میں اس چیز کو ایڈریس کیا کہ دین کی ہدایت تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی بارکیف دور کیا جائے گا، اور دور دین کے ذریعے نہیں کیا جائے گا، دور انسانی نفسیات کے ذریعے جو انسان کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کے علماء کریں گے۔ علماء میں بھی وہ جو وائزین ہیں، جو موٹیویٹ کرنا جانتے ہیں، جو انسان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں۔ اس پر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے اندر اگر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو اب آپ نے جو بات پیش کی ہے، قرآن تک پہنچنے میں ایک اور علم داخل ہو گیا اور وہ ہے نفسیات کا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پھر اس معاملے میں وہ پورا کام نہیں کر سکتا، یہاں پر ہمیں انسانی نفسیات کے علم کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ قرآن مجید ایک تندرست آدمی کو مخاطب کرے گا نا۔ کوئی شخص بیمار ہے، اسی لیے میں نے مثال دی کہ ایک شخص کو سر درد ہو رہا ہے تو وہ تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ آپ کی بات سن سکے۔ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے، طبیعت اتنی ناساز ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید ایک تندرست آدمی کو خطاب کرے گا۔ قرآن مجید معالجے کی کتاب نہیں ہے، اس نے ایک تندرست آدمی کو خبردار کر کے دین کے راستے پر لانا ہے، یہ قرآن کا کام ہے۔ لیکن آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے ہاں کچھ رکاوٹیں پڑ گئی ہوئی ہیں، اس کی تربیت میں کوئی نقص رہ گیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو خراب کر بیٹھا ہے، بری صحبت میں اس نے پہلے نیوٹرل کرنا ہے اس کو، تو اس کو درست کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے مثال دے کے بتایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سر درد ہے، یعنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں تو کیا قرآن مجید انذار کرے گا تو بیماری بھی دور کر دے گا، بخار بھی اتار دے گا؟ اس کے لیے طبیبی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کے اطباء الگ سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے اطباء خود معلمین کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضرورت تو مانی ہوئی ضرورت ہے اور ہر جگہ یہ ضرورت ہوگی، اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے مجھے کسی دوسرے نظام فکر کی طرف رجوع کرنا ہے؟ پہلے متعین طور پر معلوم ہونا چاہیے نا کہ جو چیز مطلوب ہے وہ تزکیہ ہے۔ جی، تزکیے کے لیے پورا نسخہ خدا کا پیغمبر بنا کے دے گیا ہے۔ نسخے میں مجھے متنبع کر دیا گیا ہے کہ نسخے میں تم کوئی تغیر نہیں کرو گے، کوئی تبدیلی نہیں کرو گے، کوئی ترمیم نہیں کرو گے، کوئی چیز ڈالو گے نہیں، کوئی چیز نکالو گے نہیں۔ تو نسخہ تو وہی استعمال کرنا ہے، یعنی جو نسخہ اس حکیم نے لکھ دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، وہ متعین ہے، اس میں میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں کر سکتا، یہ طے ہو گیا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس نسخے کو استعمال کرنے کے لیے آدمی کو تیار کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ جو علم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر کی دعوت کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا ایک جسم بھی ہے اور میرا ایک نفس بھی ہے۔ جسم میں بیماری ہے تو اطباء کے پاس جانا چاہیے، نفس میں بیماری ہے تو ماہرین نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب آپ دنیا میں کسی انسان کو کسی بیماری سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو ذہنی بیماریوں کے معالج کے پاس بھی بھیجتے ہیں، جسمانی بیماریوں کے معالج کے پاس بھی بھیجتے ہیں۔ اس طرح کے معالجین اپنے تجربات سے چیزیں سیکھتے ہیں، ان تجربات سے ان میں تبدیلیاں تغیرات کرتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی دین زیر بحث ہی نہیں آتا۔ یعنی ایک آدمی کو سر درد ہے تو اس میں دین کہاں سے زیر بحث آ گیا؟ سر درد کو دور ہونا ہے اور اس کے لیے اسے کسی طبیب کے پاس جانا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو اس فن کو، اس علم کو جانتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اس میں بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ ماہر نفسیات کی اصطلاح استعمال کر لیں، آپ معلم نفسیات کی اصطلاح استعمال کر، جو چاہے استعمال کر لیں۔
ٹھیک. لیکن اس میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو کسی خاص شخصیت کا تقاضا کرتی ہو جو کوئی اور دین لے کے ہمارے پاس آئے. صحیح. یعنی دین سے باہر ایک اور دین کو ایک طرف رکھیے اور ایک اور دین کی طرف رجوع کریں. یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ اصل میں وہ تجرباتی علوم ہیں جن سے ہم اپنی پوری زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی مجھے اگر مثال کے طور پر بیٹھ کر کام کرنا ہے تو میں ایک ترخان کے پاس جاتا ہوں، ایک کارپینٹر کے پاس میز بنواتا ہوں. اس میز پر بیٹھ کر مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، تو کیا وہ میز بنوانے کا عمل جو ہے وہ بھی دین کر کے دے گا؟ وہ بھی قرآن سے ہو جائے گا؟ یہ بالکل خلاف عقل بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں تجرباتی علوم سے متعلق ہیں. تجرباتی علوم سے آپ آخری درجے میں فائدہ اٹھائیں. اس میں صرف ایک ہی بات ہے، یعنی دین کے کانٹینٹ میں یہ جو نسخہ لکھ کے دے دیا گیا ہے اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہونی چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے بھی پیشکش کی ہے اسی پر ایک توضیحی سوال کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی حفظان صحت کے اصول ایک کتاب میں لکھے ہوئے، ایک صحت مند آدمی اس پر پوری زندگی عمل درآمد کرتا رہے تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر کوئی بیمار آدمی ہے تو اب حفظان صحت کے اصول اس کا اس وقت کچھ نہیں کریں گے، پہلے بیماری دور کی جائے گی پھر اصل اس پر آیا جائے گا. ایک اور چیلنج جو ہم سب اس موقع پہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ چلیے آپ نے کہا قرآن مجید تو ایک نارمل صحت مند آدمی سے بات کر رہا ہے، ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے بلوغت کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. خود علماء جو اس دین کے عوارف کو، اس کے معارف کو، اس کی گہرائی، بصیرت، حکمت، سب چیزوں کو جانتے ہیں، پوری امت کی 14 سال کی تاریخ میں بتاتی ہے، وہ کانٹینٹ براہ راست سمجھنے کے باوجود، اور ان سے زیادہ کون ذہنی لحاظ سے صحت مند ہوگا جو اس کانٹینٹ تک براہ راست اخذ و استفادہ کر رہا ہے، ان کی بھی یہ ضرورت باقی رہتی ہے کہ وہ بھی پھر کہیں جاتے ہیں، کسی کو ہاتھ پکڑاتے ہیں، بڑے بڑے علماء، اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں اپنے ان مسائل کو جن کی وجہ سے وہ درجے تک نہیں پہنچ رہے تھے، اس کو حاصل کرتے ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ یہ صحت مند تو کیا، یہ تو اعلیٰ درجے کے صحت مند لوگ تھے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں پھر جانا پڑتا ہے. یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ تو دین نے کرنا ہے، یہ تعبیر ہی بالکل غلط ہے. اور یہی بتا رہی ہے کہ مسئلہ وہ نہیں تھا کہ بیماری پیدا ہو گئی ہو، بلکہ کوئی ایک چیز ہے. تزکیہ دین نے کرنا ہے. تزکیے کا نسخہ اللہ کا پیغمبر دے کر گیا ہے، وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے. یعنی اس میں علم و اخلاق کی ہدایت ہے، اس میں اللہ کی شریعت ہے. یہ تزکیے کا نسخہ ہے، اس کو جیسے ہی آپ اختیار کریں گے، جیسے ہی اپنائیں گے، جیسے ہی عمل کریں گے، تزکیہ ہو جانا ہے. اس کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نسخے کو آپ آمادہ ہو جائیں کہ آپ استعمال کریں. یہ ہے مسئلہ. جی. یہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یہ مسئلہ علماء کو بھی درپیش ہوتا ہے. یعنی کیا میں بیمار نہیں ہوتا؟ آپ بیمار نہیں ہوتے؟ ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو اطباء کے پاس نہیں جانا پڑتا. علامہ اقبال جیسی شخصیت کو حکیم نابینا کی دوا نہیں لینا پڑی، حکیم کرشی سے اپنا علاج نہیں کرانا پڑا. تو یہ اصل میں جسمانی امراض کے معاملے میں ہمیں ادنا تردد نہیں ہوتا. بعض نفسی امراض بھی ہوتے ہیں، ذہنی امراض بھی ہوتے ہیں. جو آدمی عالم بن رہا ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو سر درد نہیں ہوگا، اب اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اب اس کے گردوں میں کوئی تکلیف نہیں؟ بلکہ شیطان تو وہاں زیادہ آئے گا اس کو تو روکنے کے لیے. دیکھیے شیطان سے بھی زیادہ اصل چیز تربیت تعلیم ہے. ٹھیک. ایک ہے وہ تعلیم حاصل کرنا جس سے آپ دین کے کانٹینٹ کو سمجھیں، اس نسخے کو سمجھیں. ایک ہے وہ چیزیں کرنا جس سے آپ اپنے آپ کو دین پر عمل کے تیار کریں. یہ جو عمل کے لیے تیار کرنے کا معاملہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں ہوتا کیا ہے. ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی تطہیر خود ہی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جہاں کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے دور بھی کر لیتے ہیں. تھوڑے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے روزمرہ کے معمولات اتنے اچھے رکھتے ہیں کہ بیماری قریب نہیں پھٹکتی. میں ایسے بعض لوگوں سے واقف ہوں کہ ساری زندگی 70-80 سال جیے اور کبھی کوئی دوائی نہیں لی. لیکن کتنے ہوتے ہیں؟ چند. زیادہ تر کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. جسمانی بیماریاں، اسی طرح سے نفسی بیماریاں، ذہنی بیماریاں. ان سب بیماریوں کے لیے جو علاج معالجہ آپ نے کرنا ہے اس کا دین کے کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے ہرگز یہ لفظ استعمال نہ کیجئے کہ یہ اصل میں تزکیہ ہو رہا ہے. نہیں، تزکیہ تو دین نے کرنا ہے. ہمیں اس قابل کرنا ہے آدمی کو کہ اس کا سر درد دور ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے. یا اگر کوئی نفسی رکاوٹ ہے نماز پڑھنے میں تو اس کو دور کر دے. یا وہ کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے جس سے نکل کر وہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، ان رکاوٹوں کو ہم متعین کریں اور ایک اچھے معلم کی طرح، ایک اچھے مربی کی طرح ان رکاوٹوں کو میں نے عرض کیا کہ یہ نفسیات کا علم ہے.
یعنی وہ دین کا علم ہے جو آپ نے پیغمبر سے لیا، یہ نفسیات کا علم ہے. تو نفسیات کا علم یہ بجائے خود انسان کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے طب کا علم ہے. اس میں بھی ایسی محنت لوگوں نے کی ہوگی، اپنے تجربات سے چیزیں سیکھی ہوں گی. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تصوف کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اور جس کو میں نے ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ بہت اچھے ماہر نفسیات ہوتے ہیں. اب صاحب یہ آخری سوال ہے میرا اور میں چاہتا ہوں اسی کے اوپر میں آپ سے ذرا ٹو دا پوائنٹ کنکلوژن ریمارکس لے لوں. جو کچھ آپ نے بتایا ہے اب تک، علماء کی یہ کیٹیگریاں، دین کے مشمولات، یہ تقاضے، اس میں کوئی مزاحم رکاوٹیں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے عبور کیا جائے گا، اس کے لیے وہ کون لوگ ہوں گے. تصوف کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، تصوف کے پورے علم کلام کے اوپر، نظام فکر کے اوپر، دین کا ایک متبادل تعبیر اس کو آپ قرار دیتے ہیں. میں آپ سے ٹو دا پوائنٹ سوال کروں گا، تصوف میں سے ہر وہ چیز نکال دی جائے جو دین کے کانٹینٹ سے متصادم ہے، جو تصور رسالت، تصور نبوت اور اسی طرح سے آخرت اور شریعت سے متصادم ہے، اور اس کا نام مثال کے طور پر ندوۃ المعلمین رکھ لیا جائے، تو وہاں پر یہ آخری بات جو آپ نے کی کہ فرد کی نفسیات سے متعلق، فرد کو قرآن اور سنت کے قریب کرنے کے لیے جو تدابیر لاہ عمل اپنائی جاتی ہیں، جیسے خانقاہ کا تصور ہے، اگر یہ ہو تو پھر آپ کے لیے جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، وہ نام اس کا ہم نے تبدیل کر دیا، کیا وہ قابل قبول ہے؟ دیکھیے اس کا وہ نام بھی رکھ لیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی. یعنی معلم کا لفظ جو ہے آپ نے اختیار کر لیا، استاد کا کر لیا. اچھا آپ نے انگریزی میں لیکچرر کہہ دیا، اس کو آپ نے پروفیسر کہہ دیا، آپ نے ماہر نفسیات کہہ دیا. اس سے مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ ایک دوسرا نظام فکر دے رہے ہیں دین کے مقابل میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں تو تم چند چیزیں سیکھ لو، تزکیہ تمہارا ہم کریں گے. یہ ہے وہ مسئلہ. یعنی دین ہے پورا کا پورا دین جو خدا کے پیغمبر نے دے دیا ہے، جس نے مجھے میرا تزکیہ کرنا ہے، جس نے میرے لیے آخرت میں فلاح کی ضمانت دی ہے، اس کے لیے آپ کسی اور جگہ سے کوئی چیز نہیں لا سکتے. وہ ٹھیک ہو گیا، وہ آئے گی تو وہ سری بدعت ہوگی، اس کو نکال کے پھینک دیا جائے گا. اب آپ تدابیر کی دنیا میں کھڑے ہیں، وہ تدابیر زیر بحث لائیے. وہ تدابیر دنیوی تدابیر ہونی چاہیے. جیسے کہ ایک اچھا معلم کہتا ہے کہ طالب علموں میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے یہ فلاں چیزیں کرنی چاہیے. کون آدمی ہے جو اس سے انکار کرے گا؟ اس کے لیے ادارے بنائیے، اس کے لیے جو نام چاہتے ہیں رکھیے. چنانچہ تصوف کی تحریک میں بھی اگر صرف یہ چیز رہتی تو اس کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا. یعنی اگر انہوں نے ایسے ادارے بنا دیے ہوتے جس میں بہت اچھے معلمین، بہت اچھے مربی انسانی نفس کے اندر جو اس طرح کی خرابیاں ہیں ان کا علاج کرتے اور اس علاج معالجے کی تدبیریں وہ سیکھتے اور اپنے تجربات سے وہ دوسروں کو منتقل کرتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہیں، اس میں ایک پورا علم کلام وجود میں آیا، ایک مابعد طبیعیات وجود میں آئی، ایک پورا نظام فکر بنایا گیا، اس میں الگ ماخذ اس کے بنائے گئے. یہ سب کچھ بنانے کے بعد مناسب وجود پذیر ہو گئے، ولایت کا پورا انسٹیٹیوشن بن گیا. یہ سارا کا سارا اپنی ابتدا سے انتہا تک سری بدعت ہے. یعنی اس میں بالکل ایک نیا دین بنا کے اس کا پیوند خدا کے دین کے ساتھ لگا دیا گیا. تو جب نقد ہوتا ہے تو اس پر ہوتا ہے. یہ جو حصہ ہے اس حصے کا آپ جو نام چاہے رکھ لیں. اب اگر اس پہ تنقید کی جاتی ہے تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک پوری تاریخ وابستہ ہو چکی ہے. چنانچہ ہم نے بھی جب یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خانقاہ بنا دیں، خانقاہ اپنی ذات میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ادارہ ہے، یہ اسی مقصد کے لیے ہے جس پر آپ نے سوال کیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ اصطلاح وہاں سے کیوں لے لی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا، نہ اصطلاح میں کوئی پرابلم ہے، نہ لفظ میں کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ہے کیا چیز جو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ تدبیر کی چیز ہے، علم کی چیز. تدبیر کی چیز ہے، وہ دنیوی تدابیر ہیں، وہ علم نفسیات کی چیزیں ہیں سر آنکھوں کے اوپر. اس میں اگر دین نیا بنایا جا رہا ہے تو یہ چیز کس طریقے سے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. تو تنقید اس کی جاتی ہے. چنانچہ یہ اپنی جگہ ضرورت موجود ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں اور اس میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اصطلاح کہاں سے لی. مثال کے طور پر ہم نے لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کے اداروں نے یونیورسٹی کا لفظ اختیار کر لیا. جی، جو کہ ہے سیکولر تعلیم کے لیے بالعموم استعمال. اس سے کیا فرق پڑا؟ یعنی یونیورسٹی کوئی بری چیز نہیں ہے، کالج کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ نے انگریزی زبان سے لفظ کالج لے لیا، آپ نے یونیورسٹی لے لیا، آپ تدابیر لیں. اچھا آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو پڑھانے کے طریقے تھے درس نظامی کے،
ہم ان طریقوں کو جدید طریقوں میں بدل رہے ہیں. ماسٹرز کروا مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کتاب ایک فن کی پڑھائی جاتی ہے، جبکہ مغربی تعلیم میں استاد اصل میں بہت سی کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک لیکچر دیتا ہے، اسائنمنٹس دیتا ہے اور اس طریقے سے تعلیم دیتا ہے. تو یہ تعلیم کا طریقہ ہے. یہ 10 طریقے آپ روز اختیار کریں، اس کا کوئی تعلق کانٹینٹ سے نہیں ہے. یعنی ہمارے سامنے کیا ہے، تفسیر پڑھانی ہے، تفسیر پڑھانے کے 10 طریقے آپ ایجاد کر لیں. تو جب تک آپ ان طریقوں تک محدود ہیں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے. یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، جس طرح مدرسہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، جس طرح کالج سوسائٹی کی ضرورت ہے، یونیورسٹی سوسائٹی کی ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے تربیت کے ادارے، ان کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بھی سوسائٹی کی ضرورت ہے. یعنی یہ لازمی ضرورتیں ہیں، لیکن ان کو ہر حال میں تدبیر کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور وہ تدابیر دین بنانے کی نوعیت کی ہرگز نہیں ہو سکتی. اس میں آپ دین کو زیر بحث نہیں لائیں گے، اس میں آپ سر درد کے لیے دوا دیں گے. وہ بتائیے کیا دے رہے ہیں؟ اگر وہ دنیوی تدبیر ہے، تجربات پر مبنی ہے، اس میں کوئی خاص مشق، کوئی خاص ریاضت ہے، اس سے دین کو آپ نے متعلق نہیں کیا، اس پر کس کافر کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب سے ہم نے آج ایک بہت ہی اہم سوال پر استفادہ کیا کہ تصوف و عرفان کی روایت کے بغیر تزکیہ نفس کا حصول کیسے ہوگا. غامدی صاحب نے دور دو چار کی طرح یہ واضح کیا کہ تزکیہ دین پر عمل درآمد کرنے کا لازمی نتیجہ ہے. دین متعین ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اور دین کی ہدایت پہ عمل درآمد میں اگر کوئی چیز مزاحم ہے تو اس کے لیے تعلیم اور تعلم کا انسٹیٹیوشن ہے، جو خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے. ایک پورا کا پورا متبادل فریم ورک سامنے آتا ہے جو ہمارے یہاں بالعموم لوگ پیش کرتے ہیں. سلسلہ گفتگو کو یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.